السلام علیکم ناظرین. ولادت باسعادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں الکریم کی چینل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے منقبت کے کچھ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، چکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں. یوں ہاتھ کبریا کا، یوں ہاتھ کبریا کا بتاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر، حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر، جنت حسن حسین کی، جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، اور تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ،
فاطمہ تنظیم کائنات میں حیدر کے ساتھ تھی میٹی خمیر حضرت آدم سے جو بچی جس نے اسی خمیر سے ہوا کو دی جلا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ حق تو یہی تو ہوتا تعارف رسول سے اور رشتے مگر خدا نے گنائے بطول سے جس کے لیے نظام مشیت بدل گیا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ عصمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں آیت میں بھی ذکر کیا ہے تو حجاب میں اور قرآن میں جس کا نام بھی کھل کر نہیں لیا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ منگوا کے دو لباس فلک اختیار نے منگوا کے دو لباس فلک اختیار سے جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے اور آیات لانے والے کو درزی بنا دیا ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ اکبر کو نور آلے محمد کی ہے قسم دنیا میں میر کوئی
نہیں اس سے محترم وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں اٹھتے ہو مصطفیٰ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ ارے نازل دل رسول پر، اور نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد ممنون و متشکر ہوں الکریم چینل کا، بالخصوص جناب عباس علی صاحب کا، کہ مجھے بارگاہ شہزادی کونین میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت فرمائی، اور چھوٹا سا گلدستہ پیش کروں گا انشاءاللہ، محظوظ ہوں گے آپ لوگ۔ ایک آواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ۔ الحمدللہ کے نوکرتم، الحمدللہ کے محترمی، الحمدللہ از بچگی ها مادر سایه روی سرمی، صلی اللہ علیہ یا فاطمه، صلی اللہ علیہ یا فاطمه، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ۔ حسین، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، ردا میں جس کی حسن بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ علی کا چہرہ، علی کی آنکھیں، علی کا لہجہ، علی کی باتیں، وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ عابدہ ہے۔ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ توحید کی یہ
کرن ہے پیاری دکھائی جس نے توحید ساری، خدا نمازوں میں جس کی تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ قرآن میں کہتی ہے ذات واحد، قرآن میں کہتی ہے ذات واحد، طویل سجدہ نہ ہو محمد مگر حبیب خدا بھی جس کے لیے کھڑا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ امام 11 جھکے خدا کو یا سب جھکے ہیں وہ سیدہ کو، حساب لینے وہ جس کا مہدی بھی آ رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اللہم لعجل ولیک الفرج، اللہم لعجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، ناز فرماتے تھے حیدر اپنی قسمت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، رخصتی کی رسم میں دلہن کی صورت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، یہ علی ہے یا ہے احمد، یہ نبی ہے یا امام، یہ علی ہے یا ہے احمد، یہ نبی ہے یا امام، فیصلہ ہے اور مشکل
فرش ہجرت دیکھ کر آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر چاندنی راتوں کو کہتے تھے مدینے کے جوان، چاندنی راتوں کو کہتے تھے مدینے کے جوان، چاند کیا دیکھیں علی اکبر کی صورت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، دولت عشق علی اور دولت عشق عزا، دولت عشق علی اور دولت عشق عزا، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، روئیں گے دشمن ازاں کے اپنی قسمت کو سروش، روئیں گے دشمن ازاں کے اپنی قسمت کو سروش، حشر میں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت دیکھ کر، آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر، ناز فرماتے تھے حیدر اپنی قسمت دیکھ کر، آمد زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سلوات کا سہارا دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے، فاطمہ کی
گود میں بچے جو پالے جائیں گے تیوریاں پاس کی کہتی تھی فوجیں شام سے تیوریاں عباس کی کہتی تھی فوجیں شام سے تیوریاں عباس کی کہتی تھی فوجیں شام سے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر اٹھا لے جائیں گے ایک تبسم میں علی اصغر اٹھا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے شیر سماعت فرمائیے بدعتوں کے شہر میں فتووں کی گلیاں بے شمار بدعتوں کی شہر میں فتووں کی گلیاں بے شمار ہم انہی گلیوں میں شہ کا تازیاں لے جائیں گے ہم انہی گلیوں میں شہ کا تازیاں لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے ایک چادر فاطمہ کی حشر میں لاکھوں کی بھیڑ ایک چادر فاطمہ کی حشر میں لاکھوں کی بھیڑ ایک چادر فاطمہ کی حشر میں لاکھوں کی بھیڑ
ہر حسینی پھر بھی اپنا سر چھپا لے جائیں گے، ہر حسینی پھر بھی اپنا سر چھپا لے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، ہم تو لے جائیں گے اشکے غم کے موتی ساتھ میں، ہم تو لے جائیں گے اشکے غم کے موتی ساتھ میں، آپ کا دامن ہے خالی، آپ کا دامن ہے خالی، آپ کیا لے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعداء اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام جہان تشیع کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی یہ تاریخ بہت ہی بابرکت تاریخ ہے، اور اتنی خوشی کی تاریخ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور صرف یہ خوشی ہمارے لیے نہیں، یہ خوشی انبیاء کی خوشی ہے، یہ خوشی ائمہ علیہم السلام کی خوشی ہے، خصوصاً یہ خوشی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آپ کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی 5 بعثت میں پیدا ہوئیں، اور اس وقت پیدا ہوئیں جب دشمن پیغمبر اسلام کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی، اب دین کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اسلام یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو خداوند عالم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کو اس قدر بابرکت قرار دیا، اس قدر بابرکت قرار دیا کہ قیامت تک
کی نسل اس سے وابستہ ہو گئی. دنیا میں اگر دیکھیں تو جس کی بھی نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن یہ ایک واحد پیغمبر کی ذات ہے کہ جن کی نسل ایک بیٹی سے چلی، اور وہ بیٹی جس کی عظمت کا یہ عالم کہ خداوند عالم قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا احترام بیان کر رہے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں. دنیا میں بہت سی بیٹیاں دیکھیں مگر فاطمہ جیسی بیٹی نہ دیکھی. دنیا میں بہت سی مائیں دیکھی مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں نہ دیکھی. اور دنیا میں بہت سی بیویوں کو دیکھا مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیوی کسی کو نہ دیکھا. یہ تینوں رشتے، خواہ وہ بیٹی کا رشتہ ہو یا ماں کا رشتہ ہو یا بیوی کا رشتہ ہو، اتنی اچھی طریقے سے ادا کیے ان تینوں رشتوں کو کہ دنیا آج تک نہ کوئی ایسی بیٹی پیدا کر سکا، نہ کوئی ایسی ماں پیدا کر سکا، نہ کوئی ایسی زوجہ پیدا کر سکا. آپ کی عظمت کا کیا کہنا؟ آپ کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے. ایسی نعمت کسی کو نہیں عطا کی. فرماتے ہیں وہ نعمت کون ہے جو جسے فاطمہ کو عطا کیا گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلی نعمت جو فاطمہ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، وہ مجھ جیسا باپ. آج تک کسی کو مجھ جیسا باپ نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ نے فاطمہ کو مجھ جیسا باپ دیا، علی جیسا شوہر دیا، اور حسن اور حسین جیسے بیٹوں سے خداوند عالم نے نوازا. اور یہ بیوی کی ذات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں میری بیٹی سے یہ پوچھا جائے گا، فرشتے یہ سوال کریں گے بتاؤ تمہارا رسول کون ہے، تو فاطمہ کہیں گے کہ میرے والد. جب فرشتہ یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ امام کون تھا، درجہ امامت پر کون فائز تھا، تو جناب سیدہ کہیں گی میرے شوہر. یہ جتنے بھی سوال قبر میں کیے جائیں گے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا ایسا جواب دیں گے کہ فرشتے بھی کبھی ایسا جواب نہیں سنے ہوں گے. یہ بیٹی جب اس دنیا میں آئی ہے، دشمن پریشان ہو گئے، جو ابتر کا تانا دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے نسل پیغمبر اب ختم ہو جائے گی. خداوند عالم اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اے رسول ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی. دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب نسل پیغمبر ختم ہو جائے گی، میں نے ایسی چیز تمہیں عطا کی ہے، ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ اب قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے گی. دشمن ختم بھی کرنا چاہیں گے تو اس کی نسل کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، اور دشمنوں نے ختم کرنے کی کوشش بھی کی. ان کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کو دیواروں میں چنوایا، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا کہ کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائیں، لیکن آج تک نہ ختم ہوئے اور نہ قیامت تک ختم ہوں گے. اس لیے خدا کا وعدہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کیا ہے.
اب یہ نسل تمہاری ختم نہیں ہوگی، اب یہ نسل تمہاری ضائع نہیں ہوگی، یہ نسل جو ہے تمہاری قیامت تک چلے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس چونکہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بابرکت چیز عطا کی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، وَانْحَرْ اور قربانی دو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تمہارا دشمن خود ابتر ہوگا، خود نسل مقطوع النسل ہوگا، خود اس کی نسل منقطع ہو جائے گی، مگر تمہاری نسل منقطع نہیں ہوگی۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت ہے کہ 9 امام ایسے کہ جن کا علم میں، حلم میں، شجاعت میں، زہد میں، تقوی میں، بہادری میں کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا نے ان کے علم کا لوہا مانا، ان کی شجاعت کا اعتراف کیا، ان کی بہادری کا اعتراف کیا کہ ایسے ہم نے کہیں نہیں دیکھے۔ ایسی اولاد جو قیامت تک ان کی نسلیں چلتی رہیں گی اور یہ نسلیں ان کی باقی رہیں گی۔ یہ عظیم خاتون وہ ہے کہ جہاں ہر جگہ انبیاء اور ائمہ کے ساتھ ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور ولی ہیں، تو یہ بی بی بھی تمام انبیاء کی ولیہ ہے۔ یہ جہاں ائمہ علیہ السلام ہے، جہاں پیغمبر کی ذات ہے، وہاں یہ بی بی شامل ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب سجدے کا حکم دیا گیا کہ تم سب کے سب سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ جب فرشتے سجدہ کر چکے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر ایک عجب، ایک خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور خداوند عالم سے کہتے ہیں پروردگارا، کیا مجھ جیسی مخلوق کوئی اور ہے؟ مجھ سے بہتر کسی مخلوق کو تو نے اور خلق کیا ہے؟ یعنی میں وہ ہوں کہ جس کا فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی ایسا ہے؟ جب ان کے اندر یہ عجب، یہ خود پسندی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے، تو آواز آتی، آدم ہم نے تم سے بہتر بھی ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور حکم دیا جب حجاب ہٹایا گیا، تو جب حجاب ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ وہ ذات کون سی ہے جو آدم سے بھی بہتر ہیں، آدم سے بھی افضل ہیں، آدم سے بھی برتر ہیں۔ وہ ذات کسی اور کی ذات نہ تھی، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ذوات تھیں۔ جب آدم نے دیکھا کہ یہ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے افضل ہیں، تو جناب آدم خاموش ہو گئے، ورنہ ان کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی، کیا مجھ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ کہا تم سے بہتر ہیں، یہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا ہے، جن کی وجہ سے تمہیں خلق کیا ہے، جن کی وجہ سے تم آج قابل سجدہ قرار پائے۔ اور یہی آدم، ان کی عظمت دیکھیں، یہی آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، توبہ اور استغفار کر رہے تھے، توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، تو خداوند عالم نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے چند کلمات، چند ناموں کو ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اگر تم اپنی توبہ قبول کروانا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کون ذوات ہیں؟ یہ انہی ذوات میں ایک ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تھی، جو جناب آدم کی توبہ
کی وجہ قرار پائی. اگر یہ ذوات نہ ہوتی، یہ ہستیاں نہ ہوتی تو جناب آدم کی توبہ نہ قبول ہوتی. تو یہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کی توبہ قبول ہو رہی ہے. اور یہ تو اتنی عظیم خاتون ہیں کہ ان کی وجہ صرف آدم علیہ السلام، نوح اور ابراہیم اور اسماعیل یہی سب نہیں، بلکہ حدیث قدسی میں ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اے احمد، اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ پیدا کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا. اس کے بعد جو فرماتے ہیں ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد اور علی، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم تم دونوں کو نہ پیدا کرتے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ دنیا کی خلقت پیغمبر کے اوپر موقوف ہے، اور علی کی خلقت اگر علی کو نہ پیدا کرتا تو آپ کو نہ پیدا کرتا، اور اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو نہ پیدا کرتا. بتائیے کیا عظمت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ ان کا وجود ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء وجود میں آئے. خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. یہی ذات ہے جس کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاھا فقد اذانی. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ وہ بیٹی ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شریک ہیں، خواہ وہ آیت تطہیر ہو، آیت مباہلہ ہو، یا اور دیگر بہت سی آیتیں ہوں. علماء اور مفسرین نے بے شمار آیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں تذکرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا گیا ہے. آیت تطہیر ایک ایسی آیت ہے جس میں اپنے تو اپنے، غیروں نے شریک ہونے کے لیے بہت کوشش کی، کیونکہ ایک ایسی اہم چیز تھی. اس لیے کہ طہارت اصل ہے، طہارت بنیاد ہے، یہی طہارت ہے. اگر طہارت نہ ہوتی تو واقعاً خداوند عالم انبیاء کو مبعوث نہ کرتا. انبیاء کی بعثت جو قرار پائی ہے وہ طہارت کی وجہ سے بنیاد ہے. نبیوں کی نبوت اس کے اوپر موقوف ہے، اماموں کی امامت اس کے اوپر موقوف ہے. اگر طہارت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو طہارت کے بغیر ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو طہارت کے بغیر ہو. ہر جگہ طہارت شرط ہے. طہارت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس میں شریک ہونا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم طہارت میں شریک ہو. لوگ ہم کو طاہر کہیں، لوگ ہمیں پاک کہیں، لوگ ہمیں پاکیزہ کہیں، لوگ ہمیں صحیح کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو ہر ایک نے چاہا، مردوں نے چاہا، عورتوں نے چاہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، مگر خداوند عالم نے کسی کو شریک نہیں کیا. بہت سی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. ام سلمہ جیسی بیوی نیک، جب آیت تطہیر میں سب جمع ہوئے تھے اور ام سلمہ آئی تھی اور گوشے چادر اٹھایا اور اٹھا کے داخل ہونا چاہ رہی تھی تو پیغمبر نے چادر کھینچ لی. انت علی الخیر، ام سلمہ تم نیکی پر ہو، تم بھلائی پہ ہو، تم اچھائی پر ہو، تم جے نیک بیویوں میں ہو، لیکن چادر پہ تم نہیں آ سکتی. ام سلمہ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ پیغمبر کے ہاں زندگی بسر کر رہی ہو، ان کے ہاں زندگی گزار رہی ہو،
تمہیں اتنا نہیں معلوم تھا، اتنی معرفت نہیں تھی کہ ہم اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، چادر میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ عجب نے ام سلمہ کہ مجھے سب معلوم تھا، میں تو گوشے چادر اٹھا کے دوسروں کے لیے جو داخلہ تھا ہم اس کو بند کرنا چاہتے تھے، کہیں دوسرے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، کہ جب مجھ جیسی بیوی اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی تو پھر دوسرے لوگ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور یہی وہ باعظمت خاتون تھی جس کو مرکز طہارت قرار دیا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے باوا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جو آج سب کے سب چادر کے اندر جمع ہیں۔ مرکز طہارت ان کو قرار دیا، اور یہ طہارت کی آیت نازل ہونے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 9 مہینے تک پیغمبر نماز صبح کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو پہلے بیٹی کے دروازے پر آتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اہل بیت النبوت۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 مہینے تک پیغمبر اسلام آتے رہے، اور آنے کے بعد باقاعدہ سلام کرتے رہے۔ یہ عظیم خاتون ہے، آیت مودت بی بی شامل ہے۔ اگر کوئی فاطمہ سے محبت نہ کرے، پیغمبر نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے فاطمہ کو، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس آیت میں شامل ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہیں کون لوگ، یہ بڑے بڑے مفسرین جتنے ہیں سب نے لکھا ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا، پیغمبر اجر رسالت کے لیے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، جب لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے بڑی زحمتیں کی اور بڑی تکلیفیں برداشت کی اور دین کو بڑی مشکلوں سے پہنچایا، میں اجر دینا چاہتا ہوں، میں کچھ اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا نا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اہل بیت ہیں کون جن کی محبت کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں؟ کہا یہ اہل بیت کوئی اور نہیں ہے، یہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ وہ ہیں جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو، یہی سب کچھ ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان، فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جس کی محبت، جس کی مودت ایسے خطرناک موقع پر جہاں انسان خطرات سے دوچار ہوگا، 100 ایسے مقامات ہوں گے جہاں میرے بیٹی کی محبت لوگوں کے کام آئے گی، اور ان میں سب سے اہم مواقع جہاں میرے بیٹی کی محبت کام آئے گی، ایک یہ کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا، اگر میری بیٹی کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو میری بیٹی کی محبت اس کے لیے موت کو آسان بنا دے گی، وقت مرگ میری بیٹی کی محبت اس کے کام آئے گی۔ دوسری چیز قبر ہے، جو بہت ہی وحشتناک گھر ہے، جس کے لیے لوگ پناہ مانگتے ہیں، جہاں انسان جانے کے بعد سب سے جدا ہو کر پریشان حال ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا،
پیغمبر فرماتے ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی میری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو میری بیٹی کی محبت وہاں اس قبر میں اس کے کام آئے گی. تیسری چیز محشر. محشر بھی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ محشور کیے جائیں گے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا. عجیب و غریب عالم ہوگا وہ حشر کا ہنگام کہ لوگوں کے نزدیک قابل برداشت نہیں ہوگا. ایسے عالم میں اگر کوئی میری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو میری بیٹی کی محبت اس کے کام آئے گی. صراط، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، جس کے اوپر چلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر کوئی اگر میری بیٹی سے محبت کرے گا تو صراط پر آسانی کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جائے گا. اس کے لیے صراط کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آخری چیز، جہاں انسان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، وہ حساب اور کتاب کا وقت ہوگا، جہاں حساب و کتاب کے ذریعے اچھے لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا. وہاں اگر کسی کے دل میں میری بیٹی کی محبت ہوگی تو حساب و کتاب کے موقع پر میری بیٹی کی محبت اس کے حساب میں آسانی پیدا کر دے گی. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. دنیا بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت سے انسان کی آباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی آپ کی محبت سے آباد ہو سکتی ہے. دنیا بھی آپ کی سیرت پر چلنے سے انسان کی دنیا آباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی انسان کی آباد ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس ولادت کے موقع پر آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اقدار ہیں، آپ کے جو اخلاق ہے، ہم ان سب کو اپنے اندر پیدا کریں اور آپ کی ان سیرتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے باقاعدہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ اس عمل کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنے گھر خاندان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی دعوت دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.